نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب. وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأس کل خطیئہ. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. یہ جو آیتیں کریمات تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ پاک نے ہماری آزمائش کے لیے مختلف چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں رکھ دی. اولاد کی محبت، مال کی محبت اور جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھ دی. دوسری جگہ فرمایا ایحسب ان مالہ اخلدہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے. یعنی یہ بھی ایک اندر کی بیماری کی علامت ہے کہ مال کی محبت ہوتی ہے تو پھر اس کو بار بار گنتا ہے. اس گننے میں بھی مزہ آتا ہے، گننے میں بھی مزہ آتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ جو آیتیں تلاوت کی ہیں، اس میں مال کی محبت کا ذکر کیا ہے. مال کی محبت تو ہر انسان میں ہوتی ہے اور اللہ نے رکھی ہے. اگر یہ نہ رکھی ہوتی تو کوئی انسان اس طرف دھیان ہی نہ دیتا. اور یہی آزمائش ہے کہ مال کی محبت میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال تو نہیں کر رہا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا ہے مال کی محبت میں، تو پھر یہ بہت خطرناک ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم ہے، مال کو ایک ضرورت کی چیز سمجھ رہا ہے لیکن اس کو دل میں نہیں سمایا، پھر کوئی خطرے کی بات نہیں. اور اس کی ہمارے بڑوں نے بڑی اچھی مثال دی. فرمایا مال کی مثال پانی کی طرح ہے، پانی، اور دل کی مثال کشتی کی طرح ہے. کشتی جب تک پانی پر رہتی ہے تو صحیح چلتی رہتی ہے، اور اگر یہ پانی نیچے والا، سائڈوں والا کشتی میں آ جائے تو پھر یہ کشتی تباہ ہو جاتی، ہلاک ہو جاتی، پھر نہیں بچتی. اسی طرح مال اگر یہ ادھر ادھر رہے، دل میں نہ اترے،
پھر تو ٹھیک ہے، اور جب مال کی محبت دل میں آ جائے تو سمجھو پھر تباہی ہے۔ اب بھائی ہمیں کیسے یہ پتہ چلے؟ ہم تو سبھی یہ چاہتے ہیں کہ بھی ایسا نہ ہو، کہ بھی مال کی محبت، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مال کی محبت جو ہے وہ کم رہے، یہ چاہتے ہیں۔ تو یہ صرف چاہنے سے نہیں، کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ مثلا مال کی محبت زکوٰۃ دینے سے روکتی ہے، مال کی محبت صدقہ اور خیرات کرنے سے روکتی ہے، مال کمانے کی محبت انسان کو وقت پر جماعت سے نماز پڑھنے سے روکتی ہے، مال کی محبت قسمیں کھانے پر انسان کو اکساتی ہے کہ میری چیز بک جائے، بھلے جھوٹی قسمیں کھانے سے بکے۔ مال کی محبت دوسرے کا حق دینے سے روکتی ہے۔ کراچی میں ایک عرصہ ہی ہو گیا، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے حالات سامنے آئے کہ جو بیٹیوں کو وراثت نہیں دینا چاہتے، بیٹیوں کو وراثت نہیں دینا چاہتے، اور کہتے کیا ہے؟ ہم نے بیٹیوں کی شادی کر دی۔ بیٹیوں کی شادی تو ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی کے 3 حق ہیں، اگر یہ پورے کرو گے تو کل قیامت کے دن یوں میرے ساتھ ہوگی۔ وہ 3 حق کیا ہیں؟ پیدا ہو، اچھا نام رکھیں، بڑی ہو اس کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت کریں، اس کے اور بیٹے کے درمیان امتیاز نہ کریں، اور جب جوان ہو جائے تو اچھی جگہ شادی کریں، اچھی جگہ شادی کریں۔ یہ تو شریعت نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں، یہ تو ہمارا حق ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کی بہن، کسی کی بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ شادی نہیں کرتی اپنے بچوں کی وجہ سے، اور اپنے اوپر جبر کرتی ہے اور اپنے اوپر کنٹرول کرتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایسی عورت کو جہاد کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور ایسی عورت پر خرچ کرنے پر میدان جہاد میں خرچ کرنے کے برابر، کم و بیش میدان جہاد میں خرچ کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فرمایا کہ لڑکے اور لڑکی میں امتیاز نہ کرے۔ بہت سارے لوگ تو بچی کو آج بھی بوجھ سمجھتے، کیوں؟ مال دینا پڑے گا، جائیداد میں حصہ ہوگا، یعنی یہ مال کی محبت کی علامتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، کیوں؟ کہ ہم تو پھر فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے، جس گھر میں رہ رہے ہیں اگر یہ حصہ دیں گے تو یہ بک جائے گا، جب بکے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اب ذرا ہم سوچیں
آج اس زمانے میں اور 1400 سال پہلے دور جاہلیت تھا جس میں یہ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بھوک اور فقر کی وجہ سے اپنے اولادوں کو قتل نہ کرو۔ کوئی فرق ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آج اولادوں کو قتل نہیں ہو رہا، ہو آج بھی رہا ہے، طریقہ واردات بدل گیا، طریقہ واردات بدل گیا، وہ آج بھی رہا ہے۔ آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے لاکھ خاتون چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اولاد کی نعمت دی ہے میں امید سے ہوں یہ نعمت رہے۔ مرد کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اس کو ضائع کرو، باوجود اس کے کہ اب وہ بچہ اس میں جان آ چکی، روح آ چکی، وہ اس بات پر بضد ہے۔ اور یہ ایک نہیں، یہ بیسیوں اس طرح کے موقع دیندار گھرانوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں۔ تو کیا فرق کیا ہے پیچھے؟ وہی کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم دو سنبھالے نہیں جاتے تو اتنوں کو کہاں سے سنبھالیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پیچھے جو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، تو وہ تو یہاں پایا گیا، انداز بدل گیا، انداز بدل گیا، کر وہی ہم بھی دیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں مال کی محبت یہ بڑی خطرناک ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی، ایک مال کی ہرس، ایک علم کی ہرس۔ فرمایا یہ دو حریص ایسے ہیں یہ ان کبھی سیر نہیں ہو سکتی۔ ایک حریص ان میں سے علم کا حریص، یہ قابل ستائش ہے، علم دین حاصل کر، اور مال کی ہرس یہ خطرناک ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مال کی محبت میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنی بچیوں کو وراثت نہ دینا۔ اور اگر آپ شہر سے باہر چلے جائیں، دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، معذرت کے ساتھ کوئی خاص مقصد نہیں، میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ وہاں جائیں اور جا کر کے پوچھیں کہ آپ کے ہاں بچیوں کو وراثت دینے کا معمول ہے؟ بالکل بھی نہیں دیتے، لڑکوں کو دے رہے ہیں۔ پنجاب میں چلے جائیں، جنوبی پنجاب جو ہے وہاں چلے جائیں، نہیں، بالکل نہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ بھی یہ تو چلو دیہاتی علاقے ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو دین سے دور ہیں۔ جو شہر ہیں، دین ہے، وہاں یہ حال ہے کہ جائیداد میں بیٹیوں کو حصہ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی نام لے دے تو اس سے قطع تلقی کر لی جاتی۔ بیٹیاں مانگ رہی ہیں، بیٹیاں مانگ رہی ہیں کہ ہمیں حصہ دو، اور حصہ نہیں دیا جاتا۔ میرے عزیزو،
یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، اور آخرت میں اس پر پکڑ ہوگی۔ قرآن پاک میں سورہ نساء کے پہلے رکوع میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے وہ لوگ بھی عرب میں بھی دور جاہلیت میں وراثت میں نہ بچے کو حصہ دیا جاتا تھا نہ عورت کو حصہ دیا جاتا تھا، بلکہ ایسے مرد کو حصہ دیا جاتا تھا جو جوان ہو، لڑائی جنگ کے قابل ہو، اس کو حصہ دیا جاتا تھا، عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اور چنانچہ صحابی کا واقعہ، ان کا انتقال ہو گیا، 2 بیٹیاں ہی بیٹی تھیں اور بیوی تھی۔ چچا زاد لوگ آ کر ان کی جائیداد پر قابض ہو گئے، ساری جائیداد سمیٹ لی، مال سمیٹ لی۔ انہوں نے ان کے سامنے ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں ہمیں، لیکن ہماری بچیوں کے رشتے بھی لے لیں، یعنی ہماری بچیوں اپنے لڑکوں سے ہماری بیٹیوں کی رشتے لے لیں تاکہ ہمارے ذمے سے یہ فریضہ اتر جائے اور مال لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مال لیں گے پرانے دستور کے تحت، مال لیں گے۔ عرب میں تو یہ تو عام تھا کہ مال پر قابض چچا زاد لوگ، جس کا دور چلا، مال لیں گے، رشتے نہیں لیں گے۔ تو اللہ پاک نے آیتیں اتار دی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو ظلماً مال کھاتے ہیں، وہ مال نہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مال کی محبت بہت خطرناک ہے۔ یہ مال ہی کی محبت ہے جو جھوٹی قسم کھانے پر مجبور کر دیتی ہے انسان۔ حضور علیہ السلام کے پاس 2 صحابی ہیں، آپ کے پاس 2 صحابی ہیں۔ ایک آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری زمین تھی، اس نے قبضہ کر لیا، میری زمین پر اس نے قبضہ کر لیا اور اب دے نہیں رہا۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ بھی تم جو کہہ رہے ہو کہ میری زمین ہے، تمہارے پاس گواہ ہیں؟ تمہارے پاس گواہ ہیں اس بات کے کہ یہ تمہاری زمین تھی؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، گواہ تو۔ آپ نے فرمایا اچھا، اب حکم یہ ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ اگر وہ گواہ پیش نہیں کرے گا تو فریق مخالف سے قسم لی جائے گی کہ تم قسم دو۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر یہ قسم دیں گے۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا قسم کھاؤ کہ یہ تمہاری زمین ہے۔ وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوئے کہ میں قسم کھاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا رک رک رک، ٹھہرو، دیکھو یہ زمین نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے اور یہ دنیا تو گزر جائے گی۔ آپ تو اللہ کے نبی تھے، ایسی ترغیب دی، ایسی ترغیب دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اب قسم کھاؤ۔ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، یہ زمین اسی کی ہے، یہ زمین اسی کی ہے، اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، زمین اسی کی ہے، میں نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو 2 لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا فیصلہ لے کسی چیز کے بارے میں، فرمایا ان میں سے ایک شخص بات کرنے میں مہارت رکھتا ہے،
بات کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے، اور ایک آدمی وہ بات کرنے میں سلیقہ نہیں رکھتا، یعنی بات کو اچھے طریقے سے پیش نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ میں ایک آدمی کی بات سن کر، اس کی بات سن کر متاثر ہو کر، اسے سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، میرے اس فیصلہ دینے سے اگر وہ چیز اس کی نہیں تو اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، وہ اس کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی اس دھوکے میں نہ آئے کہ اللہ کے نبی نے جب میرے بارے میں فیصلہ کر دیا، فرمایا میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس نے جھوٹ موٹ میرے سامنے رکھا ہو اور میں اس کی باتوں سے دھوکا کھا گیا اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، حالانکہ وہ چیز اس کی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح سے میں کسی کے حق میں کسی چیز کا فیصلہ کر دوں، وہ یاد رکھے کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں، وہ اس کے لیے حرام ہے، جہنم کی آگ ہے۔ میرے عزیزو، یہ مال، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، مال ہی کی وجہ سے انسان دوسروں کا قتل کرتا ہے۔ میں نے چند دن پہلے کی بات ہے، ابھی شاید اس واقعے کو مہینہ بھی نہ ہوا، 1 مہینہ، پنجاب میں ماموں نے سکے بھانجے کو جائیداد کے تنازع پر قتل کیا، پھر اس کی میت کو پاؤں میں رسی ڈال کر موٹر سائیکل کے ساتھ باندھا اور چکر لگائے اور دنیا دیکھتی رہی، کسی میں جرت نہ تھی اس کو کوئی روکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مال ہی تو ہے، مال ہی تو ہے۔ ثعلبہ حضور سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کر دیں کہ مال آ جائے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ مال کس کے حق میں مفید ہے اور کس کے حق میں نقصان دہ۔ آپ نے اس کو منع کیا، نہیں رہنے دو، کہا نہیں، دعا کر دی۔ آپ نے دعا کر دی، مال میں اضافہ ہو گیا۔ جب مال میں اضافہ ہوا، اس کی مصروفیت بڑھی، اور مصروفیت ایسی بڑھی کہ اب اس سے جماعت چھوٹنے لگی، آپ نے اشارہ دے دیا، فرمایا ثعلبہ، یہ مال کے نقصانات سامنے آنے شروع ہو گئے، جماعت چھوٹنے لگ گئی۔ نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کچھ دن ہوئے کہ مال اتنا بڑھ گیا کہ مدینے سے باہر لے گیا، 5 وقت میں ایک نماز آ کر کے پڑھتا تھا مسجد۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ثعلبہ، خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی۔ نہیں یا رسول اللہ، نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جمعے والے دن مسجد میں آتا، آگے پیچھے غائب۔ آپ نے پھر فرمایا، ثعلبہ، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر جمعہ بھی گیا، نہ جمعہ، نہ مسجد کی نماز، نہ حضور کی صحبت، نہ حضور کا پاکیزہ ماحول،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بھیجا، فرمایا جاؤ فلاں صحابی کے پاس بھی جاؤ اور سالبہ کے پاس بھی جاؤ اور اس سے کہو کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ تو وہ صحابی گئے، جب وہ صحابی گئے اور جا کر کے انہوں نے مال کا جائزہ لیا، اچھی خاصی زکوٰۃ بن گئی۔ تو جب اس نے یہ دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو ٹیکس ہے جو زبردستی ہم سے لیا جا رہا ہے، یہ تو ٹیکس ہے زبردستی ہم سے لیا جا رہا ہے، ابھی تو جاؤ اور آگے جن کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے جا رہے ہو ان سے ملو، واپسی پر آنا پھر دیکھیں گے۔ خیر وہ چلے گئے، اگلے کے پاس گئے، ان سے جا کے ملے، انہوں نے کہا میرا مال دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ تیرے مال میں یہ زکوٰۃ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ دوں گا، کہا میں اور کہا یہ سعادت کہ اللہ نے مجھے اپنے کرم سے اپنے خزانوں سے عطا کیا، اب اللہ کا نبی اپنا نمائندہ میرے پاس بھیجے، اتنے سے کیا ہوگا، میں تو اس سے زیادہ دوں گا۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، مجھے حکم اتنے کا ہے، اگر آپ زیادہ دیتے ہیں تو آپ کی خوشی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں اپنی خوشی سے، اور ان کے پاس آیا، سالبہ کے پاس، اس نے کہا کہ نہیں ابھی تو جاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں۔ ابھی یہ صحابی پہنچے نہیں یہاں پر، حضور نے ارشاد فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا۔ اپنے ساتھ جب یہ صحابی آئے، آ کر کے انہوں نے ذکر کیا، اب تو پہلے ہی فرما چکے تھے، اور دوسرے صحابی کے بارے میں پتہ چلا، اتنے خوش ہوئے حضور علیہ السلام، اتنی دعائیں دی انہیں، بہت دعائیں دی۔ اب اس کے جو اعزاء اقربا تھے یہاں پر، انہیں خبر ملی، انہوں نے فوراً جا کے اس کو اطلاع دی سالبہ کو کہ بھئی حضور نے تو تیرے بارے میں یہ فرما دیا، اب وہ آیا مال لے کر، آیا، آ کر کے حضور کے سامنے کہ یہ مال ہے، آپ نے فرمایا نہیں، لے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول قبول نہیں کریں گے، نہیں قبول کیا۔ صدیق اکبر کے پاس آیا، صدیق اکبر فرمانے لگے جب رسول اللہ نے قبول نہیں کیا، نتیجتاً مرتد ہو کر کے ختم، یعنی اسلام سے نکل گئے۔ تو بھائی، مال کی محبت خطرناک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اللہ پاک نے تین لوگوں کے پاس فرشتے کو بھیجا، فرشتہ آیا انسانی شکل میں، ایک شخص کے پاس آیا نابینے کے پاس، کہا کہ کیسی زندگی گزر رہی؟ اس نے کہا کہ بھائی بس آنکھوں کے بغیر کیا زندگی ہے؟ کہا کہ اگر تمہاری بینائی لوٹ جائے، کہا اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی میرے لیے خوش نصیبی کیا ہے؟ انہوں نے دعا کی، اللہ نے نظر لٹا دی، بینا ہو گئے۔ کہا کہ کچھ مال وال چاہیے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دے دیں گے تو ہمیں کوئی انکار نہیں۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا جو مرضی، بکریاں مل گئی، بکریاں۔ دوسرے کے پاس گئے، وہ کوڑی تھا، یہ ایک بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اور یہ بیماری ایک سے دوسرے کو تیسرے سے۔ اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ میری بھی کوئی زندگی ہے، میں ایک اچھوت ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں،
میری بیماری ٹھیک ہو جائے، مجھے سب کچھ مل گیا۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ جو مل جائے اس کے لیے دعا کی، گائے اس کو مل گئی۔ تیسرے کے پاس جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اس نے کہا کہ دوسرے لوگوں کے سامنے میں اپنا خفت محسوس کرتا ہوں، اگر یہ میرا عیب دور ہو جائے تو فرشتے نے دعا کی، اس کا عیب دور ہو گیا اور اس کو مال مل گیا، اونٹ۔ اب تینوں کے پاس خوب ریوڑ جمع ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی فرشتہ دوبارہ آیا۔ پہلے تو اس کے سر پر بال نہیں تو اس کے پاس آیا، آ کر کے کہا دیکھ بھائی، میں ایک مسافر آدمی ہوں اور میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اس میں سے کچھ مجھے دیں۔ کب چلو بھاگو یہاں سے، تیرے لیے کمایا ہے، میں کہا دیکھ اللہ نے تجھے دی ہے، ہاں چل نکل یہاں سے۔ میں کہا دیکھ پھر میں تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا بہت دیکھے تیرے جیسے دعا کرنے والے، نکل یہاں سے۔ خیر حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی اور پھر دوسرے کے پاس آیا جو کوڑی تھا، اس سے بھی یہی کہا، اس نے بھی اسی طرح سے منع کر دیا۔ فرشتے نے پھر اس کو یاد دلایا، دیکھ اس نے کہا چل نکل یہاں سے، اس کے لیے بھی وہ دعا کی۔ اب نابینے کے پاس آئے اور نابینے سے آ کر کے کہا کہ میں مسافر آدمی ہوں، میری مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو آپ کو مال دیا ہے۔ میں کہا کوئی شک نہیں، یہ میرے اللہ کا ہی مجھ پر انعام ہے، میں تو ایک غریب آدمی تھا، آنکھوں سے معذور تھا، اللہ نے پہلا انعام یہ کیا مجھے بینائی دے دی، دوسرا انعام یہ کیا کہ مال دے دیا، جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا، جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا، کوئی غم نہیں، بھلے سارے ہی لے جا۔ اس فرشتے نے کہا تیرا مال تجھے مبارک ہو، مجھے ایک چیز کی بھی ضرورت نہیں، میں تو آزمائش کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا، تیرے 2 ساتھی ہلاک ہو گئے، اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا۔ میرے پیارو، ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے حرام کھا کر کبھی کوئی نہیں پنپتا، یہ یاد رکھو، حرام کھا کر کوئی نہیں پنپتا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ساری دنیا نے حضرت کا نام سنا ہے، اور حضرت کے عدل و انصاف کی وجہ سے لوگ خلیفہ راشد کہتے تھے حضرت کو، یعنی خلفائے راشدین کے ساتھ انہیں شمار کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان ذی النورین، علی المرتضیٰ، 5ویں خلیفہ راشد کے طور پر انہیں شمار کرتے تھے۔ اللہ پاک جب کسی انسان کے ساتھ اللہ محبت فرماتے ہیں، اللہ اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں، تو پھر مال کی محبت دل سے نکل جاتی، مال کی محبت دل سے نکل جاتی۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی جو بیوی تھی، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بہن تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، باپ بھی بادشاہ تھا، بھائی بھی بادشاہ تھا، شوہر بھی بادشاہ تھا۔ تو والد نے، بھائیوں نے بہن کو اتنا سونا دیا کہ 10 نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جب زمانہ آیا، خلافت سنبھالی، تو بیوی سے کہا کہ دیکھ تجھے بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، یہ سونا جو ہے یہ 1 نمبر نہیں ہے، یہ 2 نمبر مال ہے، اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر اس سونے کو گھر سے نکالنا ہوگا، اور اگر سونا رکھنا ہے
تو پھر میں آپ کو السلام علیکم کرتا ہوں، میں اور آپ الگ الگ، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ تو وہ بیوی بھی کیا دانا تھی، کہنے لگی شادی تو میں نے آپ سے کی ہے، نہ کہ سونے سے، سونے سے نہیں، آپ سے، اور پورا زیور، پورا زیور۔ دیکھو عورتوں کی تو خاص طور پر زیور میں جان اٹکی ہوتی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے جسم میں اگر سونے کے کیل بھی ٹھوک دیں نا تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اس کی واقعتاً اس کی مثال موجود ہے۔ بھئی عموماً کان کے لیے ایک سوراخ کافی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ بعض پورے یہاں سے یہاں تک لائن میں سوراخ کیے ہوئے ہیں اور اس کو میں سونے کی کیلیں گاڑی ہوئی، سونے کی کیلیں گاڑی، سونے سے بڑا پیار ہے۔ تو پورا زیور اٹھا کے شوہر کو دے دیا، حضرت نے بیت المال میں جمع کر دیا۔ اور جب حضرت کا انتقال ہوا تو باوجود اس کے کہ امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، سب کچھ بنا سکتے تھے، اپنی اولاد کے لیے ایک ایک روپیہ یا سوا سوا روپیہ، کل کائنات، نہ گھر نہ در نہ زمین نہ پلاٹ، کچھ نہیں، سوا سوا روپیہ اپنی اولاد کے لیے وراثت میں چھوڑا۔ سوچ سکتے ہیں آپ، یہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ ہے، اور آخری وقت ہے، سالہ حضرت کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اولاد کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا، یعنی کچھ نہیں ہے گھر میں۔ تو وہ گیا اور جا کر کے درموں کی تھیلا بھر کر پیسوں کا وہ لایا اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا، کہا کہ یہ میری طرف سے قبول کر لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، یہ تمہیں مبارک، اگر میری اولاد نیک ہوگی تو اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے، اور اگر یہ بری ہوگی، اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو مجھے کیا پڑی میں ان کے لیے اپنی قبر برباد کروں۔ تو وہ جو صالح تھے وہ اپنی اولادوں کو کروڑوں کا مالک چھوڑ کر کے گئے، اور حضرت اپنی اولادوں کو ایک ایک روپیہ دے کر کے گئے۔ حضرت کی نیکی کی برکت سے اللہ نے حضرت کی اولادوں کو اتنا دیا کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ تقسیم کیا کرتے تھے، اور ان کی اولادیں مسجد کے دروازے پر بھیک مانگا کرتی تھی، بھیک مانگا کرتی۔ تو بھائی یہ بات اس لیے عرض کی ہے، کیا شہر، کیا دیہات، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مال اندر میں ایسا اتر گیا کہ حقدار کا حق دینے کو بھی دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا۔ حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پوری حضرت کئی گاؤں کے مالک تھے جی، اتنی زمین تھی، پوری زمین اپنے بھائیوں کے نام کر دی، پوری زمین اپنے بھائیوں کے نام کر دی۔ کچھ لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ سے اتنے بڑے ذمہ دار تھے، آپ نے ساری زمین بھائیوں کو دے دی۔ فرمایا ہاں، پہلے میں ذمہ دار تھا، اب میں آسماندار ہو گیا، یعنی پہلے میں ذمہ دار تھا، اب زمینوں سے الگ ہو کر آسماندار ہو گیا، اب اللہ والا، اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ خیر، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کچھ جو ہے اگلے دن ہی جا کے ادھر ادھر بانٹ دیں، نہیں، یہ تو دین کا بھی حکم نہیں ہے۔ ہر ایک کی سطح الگ الگ ہے۔ صحابہ اکرام میں صدیق اکبر پورا مال لائے، حضور نے قبول کر لیا، اور صحابہ اکرام
پورا مال لے کے اللہ کے راستے میں خرچ. آپ نے فرمایا نہیں. آدھا مال؟ فرمایا نہیں. تہائی مال؟ فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے. کسی سے فرمایا چوتھائی مال؟ یہ ٹھیک ہے. ہر ایک کی سطح الگ الگ ہے، لیکن اتنی عرض کرنا ضروری ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، وہ رشتہ دار ہے، وہ قریب کا ہے، وہ دور کا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا حق ہماری طرف نکل رہا، ہمیں پتا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کو کون سا پتا ہے؟ نہیں، اسے پتا ہو نہ ہو ہمیں تو پتا ہے نا. میں عرض کروں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ مال ہی کی محبت ہے کہ ہم ضرورت مند کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کہتے ہیں بڑا وارے کا سودا ملا ہے. اگر کوئی ایسا ٹکرا جائے نا جس کو بیوقوف بنا، سنو، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی خادم سے کہا کوئی سواری خرید کے لاؤ. تو وہ خادم گیا، ایک شخص سے بات کی، اس سے سواری خریدی، اور سواری خریدی 300 درہم. اس سے وہ راضی ہو گیا، اس نے راضی ہو کر 300 درہم کی سواری دے دی. جب یہ آئے کہا جی یہ سواری میں خرید کے لایا ہوں اور 300 درہم. فرمایا اچھا، دیکھ لیا. اس سے کہا جس نے سواری بیچی تھی، فرمایا 300 کی جگہ اگر تجھے 400 مل جائیں؟ وہ کہنے لگا جی آپ کی مہربانی. فرمایا اگر 500 مل جائیں؟ اس نے کہا جی، وہ خوش ہو گیا، بہت مہربانی. فرمایا اگر 600 مل جائیں؟ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ تو رہا ہوگا کہیں باتوں میں تو نہیں خوش کرتے. فرمایا اگر 600 مل جائیں؟ کہا جی اور کیا چاہیے؟ کہا 700 مل جائیں؟ اب حیران ہو رہے کہ یہ حقیقت بھی ہے. فرمایا 800 مل جائیں؟ اس کے تو پاؤں زمین پر ملے گا. حضرت نے اس کو 800 درہم دیے، 800 درہم. اور اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی. سوچو کس قدر خوش ہوگا جو اپنی مرضی سے 300 میں بیچ کے جا رہا تھا، جب اس کو 800 ملے تو اس کے تو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، پاؤں زمین پر نہیں. خیر وہ تو چلا گیا 800 لے کر. لوگوں نے حضرت سے کہا، اور خادم نے بھی حضرت سے کہا کہ حضرت اس نے 300 اپنی مرضی سے 300 کی بیچی ہے، میں نے کوئی زور زبردستی تو نہیں کی. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنی چیز کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس سے واقف نہ تھا، اس سے واقف نہ تھا. میں تو واقف تھا نا، یہ واقف نہ تھا. اور میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس بات پر کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. اب اس کی خیر خواہی یہ تھی کہ جتنے کی اس کی چیز تھی اتنے پیسے اس کو دیے جائیں. ہم دیانتداری سے سوچیں، کیا کبھی یہ خیر خواہی ہم اپنے بہن بھائی کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ اجنبی کے ساتھ تو دور کی بات ہے، اپنے سگے بہن بھائی کے ساتھ بھی کرتے ہیں. میرے عزیزو دیکھو، ایک بات یاد رکھو، ہمارا دین جو ہے وہ محض اس بات کی ہمیں تعلیم نہیں دیتا کہ آپ تسبیحات پر تو زور رکھو اور معاملات کو صاف نہ کرو. معاملات آدھا دین ہے، آدھا دین معاملات. اپنے معاملات ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں. اگر معاملات ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دینی اعتبار سے اس قدر ترقی کر رہے ہوں گے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہم نے لوگوں کو دیکھا جو 25 سال سے کام کر رہے ہیں،
30 سال سے کام کر رہے ہیں، ڈرائیور ہیں اور دوسرے ملازم ہیں، 30 سال سے، 25 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی بات ہوئی ان سے کہ بھئی کبھی ہو جاتی بات ہوئی ان سے کہ بھئی آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کبھی ہم اپنے وقت سے 1 گھنٹہ اوپر بھی لگاتے ہیں، ڈرائیور نے کہا کہ مثلا میرا ٹائم اتنے بجے، اگر میں اس سے 1 گھنٹہ بھی اوپر لگاتا ہوں تو میری سوچ سے بڑھ کر حضرت مجھے دیتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے وقت سے زیادہ وقت لگایا اور حضرت نے اس زیادہ وقت کا مجھے بدلہ نہیں دیا۔ اور بہت زیادہ اور اتنا ہمارا خیال رکھنا کہ ہم سوچ نہیں، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت کے پاس کام کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عزیز و اقارب اور بھی بڑے بڑے مالداروں کے پاس کام کر رہے ہیں، لیکن اتنے وہ خوش نہیں ہیں جتنے ہم خوش ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہلو یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ پہلو بڑا اہم ہے، اللہ ہماری حفاظت، یہ پہلو بہت بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اس سے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ، اس درود شریف کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین 10 مبشرات، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، اے اللہ پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، خاص طور پر اے اللہ جو معاملات میں ہم سے بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے معاملات کو ہمیں شرعی طریقوں سے حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ خرم بھائی کے ماموں بیمار ہیں اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاجات کو پورا فرما، تمام مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شکر کی اور ذکر کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ شکر کی ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا